اور کتنے ایسے مزدور پیشہ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، روزانہ مزدوری کر کے کما کے کھاتے ہیں، ایسے لوگوں نے حج کا فریضہ انجام دیا۔ تو اس لیے جتنے بھی یہاں پر حاضرین ہیں اور جہاں تک میری بات پہنچتی ہے، ان تمام سے میری درخواست یہ ہے کہ حج کا پکا ارادہ کر لیں، اور نیت المری خیر من عملی، نیت جب آپ کرتے ہیں توفیق ہو جائے تو الحمدللہ، توفیق نہ ہو تب بھی آپ ثواب سے محروم نہیں رہیں گے۔ اب آئیے دیکھیں، حج کے اندر داخل ہونا ہے۔ حج میں داخل ہونے سے پہلے عمرہ ہے۔ عمرے کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ تو اس آیت کو سامنے رکھ کر تمام علماء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ حج ایک فریضہ ہے، جس کے پاس استطاعت ہے اس کو کرنا ضروری ہے۔ البتہ عمرے کے بارے میں علماء نے اگرچہ کہ اختلاف کیا ہے، لیکن راجح بات یہی ہے کہ زندگی میں جس طریقے سے حج فرض ہے، اسی طریقے سے زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ کرنا بھی فرض ہے۔ اب اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس عمرے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے انجام دیا۔ یہاں پر کچھ چیزیں متعین کی گئی ہیں، اس کی تشریح کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے تاکہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے اور بات مختصر بھی ہو۔ کہنے کو تو بہت سی باتیں ہیں، لیکن یہاں جو متعین کی گئی ہیں وہی باتوں کو میں سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اب آئیے دیکھیں، یہاں پر قبولیت اعمال کے شرائط۔ تو یہاں پر ہر عمل کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط خالص اللہ کے لیے کی جائے، اس کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ اپنی نیت کو صحیح کی جائے تاکہ اپنا حج ضائع نہ ہو جائے۔ حج بننے کے لیے نہیں، لوگوں میں شہرت کے لیے نہیں، عہدہ اور منصب حاصل کرنے کے لیے نہیں، ہمیں حج کرنا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ پہلی نیت کر لیں۔ اور دوسری چیز جس پر یعنی دوسری شرط ہے اعمال اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس قبول ہونے کے لیے، دوسری شرط مطابقت ہے۔ مطابقت کا مطلب ہمارا جو بھی عمل ہوگا، اور خاص کر کے حج کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا ہے ویسے ہمیں حج کرنا ہے۔ آپ نے جیسے کیا ہے ویسے حج ہمیں کرنا ہے۔ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خذوا عنی مناسککم خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے ارکان اور حج کے اعمال مجھ سے سیکھ لو، جیسے میں نے جیسے کیا ہے ویسے کرو۔ ہمارا عمل حج خالص اللہ کے لیے ہو لیکن پیارے نبی کے طریقے پر نہ ہو تب بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو لیکن اللہیت اس کے اندر نہ ہو تب بھی وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ تیسری چیز حلال روزی سے ہو، یعنی جو بھی حرام روزی سے جو جسم پلتا ہے، جو زندگی گزرتی ہے، اس کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے، چہ جائے کہ حج جیسا مقدس عمل حرام پیسوں سے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہو۔ اس لیے اپنی روزی کو، اپنی روٹی کو اور حج میں جو پیسہ لگایا جاتا ہے وہ حلال پیسہ ہو، اس کا خاص خیال کریں۔ پھر اس کے بعد یہ تین شرائط کے علاوہ جو قبول اعمال کے لیے شرائط ہیں، لیکن یہاں پر ایک چھوٹی چیز شاید چھوٹ گئی ہے۔ عمرہ کب فرض ہوتا ہے ہمارے اوپر، کب فرض ہے، اس کے بھی شرائط ہیں۔ ایک تو آدمی بلوغت کو پہنچے، عقل مند ہو اور وہ آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ اسی طریقے سے اس کے پاس یعنی حج کی استطاعت ہو۔ استطاعت کے اندر یہاں پر دوسری چیز تفصیلات نہیں آ رہی، ادھر کریں ایسے ہی۔ جی، استطاعت کے اندر انہوں نے ایک ہی چیز رکھی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر
اللہ کے گھر کا حج ضروری ہے ہر اس شخص پر جس کے پاس استطاعت ہو۔ استطاعت کے اندر سفر کے اخراجات یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ سفر کے اخراجات کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کی کفالت ان کے ذمے ہے، حج کو جا کر آنے تک ان کی کفالت کا جتنا بھی پیسہ ہو سکتا ہے وہ جمع کر کے جائیں اور اس سے انتظام کر کے جائیں، یہ بھی ضروری ہے۔ اچھا، جہاں تک ہے ایک منٹ، حج کے شرائط ہیں جسے میں بتا رہا تھا کہ آدمی بالغ ہو اور آدمی عقل مند ہو اور آزاد ہو اور اس کے پاس استطاعت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ سفر کے اندر حج کے سفر میں کوئی خطرہ نہ ہو، اور ساتھ ساتھ جب عورت ہو تو اس کے لیے ایک اور شرط لگائی گئی ہے، محرم ہو۔ یہ شرائط وجوب ہیں، یہ شرائط وجوب ہیں۔ ان شرائط کے ہونے کے بعد ہی آپ پر یعنی حج واجب ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر ان میں سے کسی شرط کے بغیر بھی اگر حج کر لے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے؟ آپ کا حج تو قبول ہو جائے گا، لیکن جو فرضیت ہے وہ ساقط نہیں ہوتی۔ جب یہ شرائط پورے ہونے کے بعد پھر آپ کو حج کرنا پڑے گا۔ مثلا مثال کے طور پر آپ بچے کو ساتھ لے جاتے ہیں اور بچے کا تو حج ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، آپ کو ثواب دے گا، لیکن کیا فرض جو حج ہے اس کا ساقط ہو گیا؟ نہیں ساقط ہوا۔ جب وہ بڑا ہونے کے بعد پھر اپنے مال سے وہ حج کرے گا تو جب اس کا حج کا فریضہ اس کا ساقط ہوگا۔ اس بات کا خیال رکھیں۔ اور جیسا کہ بتایا گیا خواتین کے لیے محرم ہونا شرط ہے۔ اگر محرم کے بغیر، جیسا کہ مالکیوں کا قول ہے، امام مالک نے کہا ہے، ایک اچھا مجموعہ عورتوں کا ہو اور وہ سب مل کر حج کے لیے جا رہے ہیں، اگر اس میں سے کسی کا محرم نہ ہو تب بھی اس کا حج ہو جائے گا۔ تو حج تو واجب نہیں ہوا لیکن اس کا حج ہو گیا۔ لیکن اگر اس کو محرم مل گیا، بعد میں 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد محرم مل گیا تو محرم کے ساتھ بھی اس کو حج کرنا پڑے گا، حج کرنا پڑے گا۔ ایک شرط وجوب ہے اور شرط قبول ہے۔ قبول تو ایسے قبول ہو جائے گا، لیکن واجب ساقط ہونے کے لیے پورے شرائط مکمل ہونا پڑے گا، اس کے بعد وہ واجب ساقط ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیں، اب آئیے اس کے بعد حج کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں۔ بہت آسان ہے، لوگ اس کے اندر بڑے پریشان ہوتے ہیں، حج افراد کرے، حج قران کرے، حج تمتع کرے۔ افراد فرد سے ہے، افرد یفرد افرادن، فرد سے ہے۔ فرد کا مطلب اکیلے حج کرنا، عمرہ کے بغیر اکیلے حج کرنا۔ اس کے اندر کیا ہوگا؟ آدمی جائے گا، پہلے طواف قدوم کرے گا اور انتظار کرے گا، پھر حج کا وقت آئے گا، حج کے لیے چلا جائے گا، اس کا حج ہو گیا۔ اور حج قران، حج قران کا مطلب ہے حج اور عمرہ دونوں ملا کر ایک ساتھ نیت باندھنا۔ لبیک حج، لبیک عمرتن و حجن، عمرہ اور حج دونوں کے لیے میں احرام باندھتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ایک ہی احرام میں، درمیان میں احرام کھولے بغیر ایک ہی احرام میں حج کرنا پڑے گا۔ یعنی عمرہ کر لیا، پھر انتظار کیا، اور انہی کپڑوں میں، یعنی انہی کپڑوں میں احرام کی حالت میں، کپڑا بدل سکتے ہیں، احرام کا کپڑا جب میلا ہو جائے تو بدل سکتے ہیں، لیکن احرام کی حالت سے باہر نہیں آنا۔ اسی حالت میں اگر حج بھی کر لیا تو اس کو حج قران کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنے ساتھ سواری یا اپنے ساتھ یعنی قربانی لے کر جائے، ہدی جس کو کہا جاتا ہے۔ ہدی یعنی قربانی 2 قسم کی ہوتی ہے، یہاں پر ہم جو قربانی کرتے ہیں اس کو اضحیہ کہا جاتا ہے۔ حج میں جو قربانی کی جاتی ہے حج کے لیے اس کو ہدی کہا جاتا ہے، وہ بھی ساتھ میں ہو تو اس کو حج قران کہا جائے گا۔ اور ایک حج ہے، تیسری قسم ہے حج تمتع۔ حج تمتع کا مطلب اس کے اندر بھی عمرہ حج دونوں کیے جاتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق کیا جاتا ہے۔ کیسے؟ عمرہ ہو جانے کے بعد، عمرہ ختم ہو جانے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے، آپ معمولی کپڑوں میں آ جاتے ہیں، حلال ہو جاتے ہیں۔ پھر جب حج کا دن آئے تو پھر احرام باندھ کر حج کے لیے نکلتے ہیں۔ چونکہ درمیان میں آپ نے فائدہ اٹھایا، کیا فائدہ اٹھایا آپ نے؟ وہ جو چیزیں حرام ہو گئی تھی وہ آپ کے لیے حلال ہو گئی، بیوی حلال ہو گئی، اسی طرح لباس پہننا جو بھی یعنی جو اس کا لباس ہے، سلا ہوا لباس ہے، تمام پہننا حلال ہو گیا آپ کے لیے۔ تو اس کے اندر آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کو تمتع کہا گیا ہے۔ تمتع کا مطلب فائدہ اٹھانا،
تمتع کا مطلب فائدہ اٹھانا. اور قران قران کے معنی ہی ملانا. حج اور عمرہ دونوں کو ملا کے ایک ہی احرام میں کرتے ہیں، اس لیے قران کہا گیا ہے. اب رہ گئی بات ہے کہ ان تین حجوں کے اندر کون سا حج افضل ہے. ٹھیک ہے، ان تین حجوں کے اندر کون سا حج افضل ہے، اس بارے میں راجح بات یہی ہے کہ حج تمتع یہی افضل ہے. اگرچہ کہ ہمارے فقہائے احناف نے قران کو افضل قرار دیا ہے. تو حج تمتع کس لیے افضل ہے اور حج قران کیوں مفضول ہے، اس کے بارے میں دو باتیں بتا کر میں آپ کو آگے بڑھنا چاہتا ہوں. پہلی بات دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 4 عمرے اور 1 حج کیا ہے. 4 عمرے 1 حج کیا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نکلے تو اس وقت عمرہ حج دونوں ایک دوسرے کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے. دور جاہلیت کے اندر یا اس سے پہلے حج کے دنوں میں عمرے کی اجازت نہیں تھی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے، اپنے گھر سے نکلے، تو احرام باندھ کر نکلا تھا حج افراد کے ارادے سے. جب آگے بڑھے وادی عقیق میں پہنچے، وادی عقیق ذوالحلیفہ جہاں پر مدینے والے احرام باندھتے ہیں، اس جگہ جب پہنچے تو وہاں پر پڑاؤ کیا، یعنی اس سے تھوڑا پہلے وادی عقیق، وہاں پر پڑاؤ کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا. جبرائیل کو بھیج کر فرمایا کہ حج کے دنوں میں عمرہ داخل ہو گیا. سب کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور اپنے انگلیوں کو اس طریقے سے ملا کر کہا حج کے اندر عمرہ داخل ہو چکا ہے. وہ کہ عمرہ اور حج دونوں کا آپ نے ارادہ کر لیا، اور دونوں کے ارادے کے ساتھ آپ جب یعنی مکہ پہنچے، طواف سے فارغ ہو گئے. طواف سے فارغ ہونے کے بعد جب سعی آپ نے شروع کی تو اس وقت بتایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو لوگ یعنی قربانی کا جانور اپنے ساتھ لائے ہیں وہ اپنے احرام ہی کی حالت میں باقی رہے، یہاں تک کہ اسی احرام کے ساتھ کیا کریں، حج بھی کر لیں. یہ حج قران ہے. اور جو لوگ قربانی کا جانور نہیں لائے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ تم احرام سے باہر نکل جاؤ. پھر جب حج کا دن آئے، 8واں دن آئے، تو تم لوگ کیا کرنا، پھر احرام باندھ لینا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا، لوگ بڑے تعجب میں پڑ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے احرام کو نہیں کھول رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم احرام باندھ لو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آئے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے گئے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کا قربانی کا جانور نہیں تھا، اپنے احرام کھول دیا تھا. حضرت علی نے دیکھا تو بڑا تعجب کیا، بن سور کر بیٹھی ہے، احرام سے باہر ہے، بڑا تعجب کیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. جب لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے احرام نہیں کھولا تو ہم کیوں کھولیں، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو استقبلت مستدبرت لما سقت الہدیہ. مجھے بعد میں جو بات معلوم ہوئی، اگر پہلے بات معلوم ہو جاتی تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لاتا، میں بھی حلال ہو جاتا. اس سے کیا پتہ چلا، آپ کی تمنا حج تمتع کرنے کی تھی، حج تمتع کرنے کی تھی. کہا کہ اگر یہ بات مجھے پہلے معلوم ہوتی، قربانی کا جانور اس کے ساتھ نہیں وہ حلال ہو سکتا ہے، تو میں قربانی کا جانور نہیں لاتا اور یہاں اگر قربانی کے جانور خرید لیتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی کہ حج تمتع کرے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے حج قران. اگر کوئی شخص کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج قران کیا ہے، میں بھی حج قران کروں گا، تو یہاں پر مشکل ایک پیش آتی ہے کہ قربانی کے جانور ساتھ نہیں رکھ سکتے. آپ کہیں گے میں تو بل رکھا ہوں قربانی کا پیسہ ادا کر کے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کو ساتھ لائنا اپنے ساتھ ہے. تو بہرحال اگر کوئی شخص قران ہی کو افضل سمجھتا ہے تو اس کو افضل سمجھے، ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر آدمی غور کرتا ہے تو سہولت بھی اسی میں ہے.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا بھی اسی میں تھی کہ حج و تمتع کرے، عمرہ کر کے آدمی فارغ ہو جائے، آرام سے وقت وہاں گزارے، وقت ملتا ہے آرام سے گزارے، اور پھر اس کے بعد جب 8واں دن ترویہ کا دن ہوگا تو اس وقت احرام باندھ کر حج کے لیے نکلے، یہ بہتر ہے، حج تمتع بہتر ہے۔ ادب اللہ عالم۔ تو یہ یعنی جیسے کہ بتایا گیا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، حج تمتع کا حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا کرنے کی تمنا بھی کی ہے۔ حج کی تمام قسموں میں یہ سب سے آسان ترین حج ہے، اس کے اندر حج عمرہ دونوں ہو جاتی ہیں بڑی آسانی کے ساتھ۔ اب اس کے بعد عمرے کا طریقہ، عمرے کا طریقہ اگر آسان سے اگر بولا جائے تو عمرے کے اندر 3 چیزیں ہیں، ایک احرام میں آ جانا، دوسرے طواف کرنا، اور تیسرے سعی کرنا۔ ان 3 کو ارکان کہا جائے، اس کے بغیر عمرہ نہیں ہوتا، چھوٹ جائے تو آپ کا عمرہ گیا۔ اور اس کے اندر 2 واجبی چیزیں ہیں، انہی میں سے 2 واجبی چیزیں ہیں، یہ کہ میقات سے احرام باندھ کر آنا، یہ واجب ہے، اور دوسرے طواف کرنا، یہ دونوں واجب ہے۔ واجب چھوٹنے پر طواف نہیں صحیح ہے نا، حلق قصر یہ ہے نا واجب ہے، یہ دونوں میقات سے احرام باندھ کر آنا اور بال نکالنا، یہ دونوں واجبات میں سے ہیں۔ واجبات چھوٹنے پر یہ جانور قربان کر کے اس کا کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے، آپ کا عمرہ ہو جائے گا۔ بات سمجھیں، یہ اختصار کے ساتھ۔ اب آگے چلیے، اب یہاں نہیں، واپس پیچھے آئیے، آپ ذرا سا پیچھے آئیے، پیچھے آئیے۔ عمرے کا طریقہ کہا گیا، جیسے آپ میقات پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر دو کام کریں۔ پہلے یہ کہ آپ اپنے سلے ہوئے کپڑے نکال دیں، نہا لیں، گھر کے پاس بھی ہو سکتا ہے، نہا لیں، اور نہانے کے بعد آپ بدن کے اوپر خوشبو لگائیں، خوشبو لگائیں، عورتیں نہیں لگائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی تھی، تو بدن کے اوپر خوشبو لگا سکتے ہیں، کپڑوں پر خوشبو نہیں لگائی جائے گی، اور عورتیں کسی حالت میں خوشبو استعمال نہیں کریں گی، اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ تو سلے ہوئے کپڑے، اور اگر کچھ بال بڑھ گئے ہیں، کچھ بال نکالنا ہے تو اس وقت نکال لیں، احرام سے پہلے نکال لیں، پھر اس کے بعد بال ناخن اس کی حفاظت کریں، وہ نکلنے نہ پائیں، اور خوشبو نہ لگائیں اس کے بعد، احرام باندھنے کے بعد۔ اس لیے اب میں یہاں چاہتا ہوں کہ آخر میں بتائیں گے وہ احرام باندھنے کا طریقہ، ابھی بتا دیں گے۔ خیر، یہ تو صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کا احرام ان کے چہرے اور ہاتھ میں مائک دیجیے، لگا لو۔ نہیں بھائی، صرف طریقہ دیکھنا ہے، اس کے لیے مائک کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ مائک نکال دیں، مائک کی ضرورت نہیں، طریقہ دیکھ اس میں بہت آسان ہے، آپ سب لوگ پریشان رہتے ہیں، کبھی کھل جاتا ہے، کبھی پیروں میں پڑ جاتا ہے۔ ان دونوں سے بچنے کے لیے آپ اپنے پیروں کو دور کریں باندھنے سے پہلے، پھر اس کے بعد یہ ادھر لائیں اور برابر، اب نیچے زیادہ نہ چھوڑیں، برابر ہے، نیچے زیادہ نہ چھوڑیں اور زیادہ اوپر نہ ہو، پھر اس کے بعد ادھر لے جائیں، دیکھ لیا اس طریقے سے پورا حج ہو جائے گا، مگر یہ نکلے گا اگر صحیح ڈھنگ سے آپ نے باندھ لیا۔ اب آپ تلنے میں پوری سہولت ہے، آپ 2 پیر قریب کر کے باندھ لیے تو گئے، اپنے آپ کو باندھ لیا، کہیں ہل نہیں سکیں گے، سمجھ رہے؟
اور یہ کچھ ڈھیلا رکھیں گے تو کھل کے نیچے گرتا رہے گا، پریشانی اس بات کا۔ اور اوپر کا کپڑا بھی ذرا سا دیکھ لیں۔ یہ سلک کا کپڑا نہ رکھیں، پریشانی ہوئی، پسینہ بہت آئے، کاٹن کا کپڑا رکھیں۔ یہ آپ نے اسے رکھ لیا، آپ نے اسے ڈھانک لیا، اور جب طواف شروع کریں گے نا، اس کو کہتے ہیں یہ دایاں ہاتھ باہر رہے، اس طریقے سے آپ استجا کہتے ہیں، استبا کہتے ہیں۔ یہ پورے چکروں میں 7 چکروں میں عمرے کے طواف، جی عمرے کے طواف، عمرے کے طواف۔ اور جیسے ہی طواف ختم ہوا آپ کو اوڑھ لینا پڑے گا۔ طواف جیسے ہی ختم ہوتا ہے آپ کو کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے۔ نماز کے لیے شرط کیا ہے؟ یہ دونوں کندھے ٹھکے رہیں۔ آپ اس طریقے سے اگر نماز پڑھیں گے نماز آپ کے قبول نہیں ہوگی۔ تو ہم سب لوگ اس طرح باندھ لیتے ہیں، تو باندھ لیا آخری تک اسی چلتا رہتا ہے، نمازیں بھی پڑھتے رہتے ہیں، ایسے نہیں کرنا۔ جیسے طواف ختم ہوا آپ کپڑا نکالیں گے، دونوں کندھے ڈھانپ دیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، احرام باندھنے کے بعد تلبیہ کہنا ہے، لبیک عمرتن کہہ کر، یا لبیک عمرتن و حجن، یعنی حج افراد والے حجن کہہ کر، لبیک حجن کہہ کر احرام باندھنا ہے۔ اور جو لوگ حج عمرہ قران کرتے ہیں، حج قران کرتے ہیں، وہ لوگ لبیک عمرتن و حجن، یہ 2 کہہ کر ان لوگوں کو احرام باندھنا ہے۔ اور جو لوگ حج تمتع کرتے ہیں لبیک عمرتن کافی ہے۔ پھر اس کے بعد تلبیہ کہتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، اور اس کے اندر خاص اس بات کا خیال رکھیں عورتیں اپنی آواز کو بلند نہ کریں۔ عورتیں آہستہ آہستہ یعنی تلبیہ کہتے جائیں، لیکن مرد اپنی آواز کو بلند کریں۔ جی اس طریقے سے آپ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، کعبۃ اللہ پہنچ جائیں گے۔ آگے بڑھائیں۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات بتائی گئی ہے، کوئی شخص حج بدل کرنا چاہتا ہے یا عمرہ بدل کرنا چاہتا ہے، لبیک عمرتن عن فلان، فلاں کی طرف سے میں عمرے پہ جا رہا ہوں، فلاں کی طرف سے میں حج کے لیے احرام باندھ رہا ہوں، یہ کہہ دیں۔ جی آگے بڑھیں۔ یہاں ایک بات بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ آپ احرام باندھ کر جب نکلتے ہیں تو ایک اپنے اوپر ایک شرط قرار دے دیں، ورنہ مشکل ہو جائے گا۔ وہ شرط کیا ہے؟ نہیں، کبھی کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے ناگہانی کوئی بیماری ہو گئی یا کوئی حالات پیش آ گئے، آپ مکے تک نہیں جا سکے، واپس آنا پڑا، تو ایسی حالت میں اگر یہ شرط رکھیں گے، اللہم محلی حیث حبستنی، اے اللہ میں وہاں حلال ہو جاؤں گا، میں احرام سے باہر آ جاؤں گا جہاں تو مجھے روک لے، اگر یہ کہہ دیں تو 2 چیزوں سے بچ جائیں گے۔ پہلی چیز، آپ کو اس کے بدلے میں کوئی قربانی دینی نہیں پڑے گی۔ نمبر 2، آئندہ سال پھر حج کے لیے جانا ضروری نہیں رہے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر یہ شرط آپ نے نہیں رکھا، اپنے اوپر شرط نہیں بنا لیا، تو اس وقت کیا ہوگا کہ آپ کو کفارہ دینا پڑے گا، یا تو کم سے کم 3 دن کے روزے رکھنے پڑیں گے، یا پھر یعنی 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، یا پھر ایک جانور ذبح کر کے وہاں کے غریبوں کو، حرم کے غریبوں کو کھلانا پڑے گا، پھر آئندہ سال حج کے لیے جانا پڑے گا۔ اگر ان تمام چیزوں سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ اتنا کہہ دیں، اللہم محلی حیث حبستنی، اے اللہ میں وہاں حلال ہو جاؤں گا جہاں تو مجھے روک لے۔ جی آگے بڑھیں۔ بچوں کا حج،
بچوں کا حج ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا، اگرچہ کہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے لیکن حج اس کا قبول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عورت نے اپنے بچے کو ہاتھ میں اٹھایا، کہا کہ یا رسول اللہ، یعنی میقات میں، یہ ذوالحلیفہ کے اندر ہے، بچے کو اسے ہاتھ میں اٹھا کر کہا یا رسول اللہ، کیا اس بچے پر حج ہے یا اس بچے کا حج قبول ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ضرور قبول ہوگا، لیکن ثواب تمہیں ملے گا۔ جی، اور تلبیہ کے الفاظ ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ کے الفاظ ہیں، یاد کر لیں۔ عورتیں آہستہ کہیں اور مرد اچھے جوش و خروش کے ساتھ کہیں۔ اور مختصر ایک لفظ بھی آتا ہے تلبیہ کا، لبیک الہ حق لبیک، یہ بھی اگر یاد کر لیں۔ اچھا، اس کے بعد آگے بڑھیں۔ حرم میں جیسے ہی آپ داخل ہوتے ہیں، کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہیں، تلبیہ بند کر دیں، تلبیہ بند کر دیں۔ اب اس کے بعد جو دعا عام طور پر مسجدوں میں داخل ہونے کی ہے وہی دعا پڑھیں، لیکن ساتھ ساتھ یعنی صلاۃ و سلام بھی پڑھ لیں۔ اور وہ یہ دعا ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اللہ کے نام سے بھی داخل ہوتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں درود و سلام بھیجتا ہوں، اے پروردگارہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، کہتے ہوئے کعبۃ اللہ میں داخل ہوں۔ اور داخل ہونے سے وضو کا ذکر آتا ہے، وہاں پہنچنے کے بعد وضو کر لیں، اگر وہ آپ کے پاس وضو نہیں ہے۔ آگے پڑھیں جی۔ اور استباع کا طریقہ بتایا گیا ہے اس کے اندر، کندھے کو باہر رکھنا، اور شرط یہ ہے کہ صرف 7 چکروں میں رہے گا، لیکن جیسے ہی طواف ختم ہوا آپ پورے طور پر دونوں کندھوں پر اوڑھ لیں، اور لیکن یہاں پر جب حجر اسود کا استلام کریں تو اس بارے میں اس بات کا خاص خیال رکھیں، عام طور پر بھیڑ کے دنوں میں، حج کے دنوں میں استلام کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں اگر حجر اسود کا استلام کرنا ہی ہے تو کچھ اوقات ہی ان کا خاص خیال کر کے جائیں آپ، جیسے تہجد کی نماز سے پہلے پوری رات کھلا رہتا ہے حرم، ویسے وقت لوگ کچھ کم رہتے ہیں، استلام کر لے سکتے ہیں، لیکن اب عمرہ کرنا ہے آپ کو، کسی بھی وقت آپ عمرے کے لیے جا سکتے ہیں، تو استلام آپ پورے طور پر وہاں پہنچ کر نہیں کر سکتے، دور سے آپ کو استلام کرنا ہے۔ استلام کا مطلب یہاں پر صرف اشارہ ہے، اور وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ حجر اسود کی طرف پلٹ جاتے ہیں، پلٹ کر 2 ہاتھ اٹھاتے ہیں اور جیسے نماز کے لیے رکعت باندھتے ہیں ویسے باندھنے شروع کر دیتے ہیں وہاں جا کر۔ اس کی اجازت نہیں ہے، لوگوں کے دھکے لگیں گے، نیچے گر جائیں گے۔ صرف چلتے چلتے جیسے ایک وہاں پر لکیر آپ کو نظر آئے گی، حجر اسود سے لے کر باقی جہاں نمازیں پڑھتے ہیں وہاں تک کے لیے ایک لکیر نظر آئے گی زمین کے اوپر، یا پھر بازو مسجد کے اوپر ہرا لائٹ نظر آئے گا۔ جیسے ہی وہ آ گیا، آپ چلتے چلتے کعبۃ اللہ کی طرف ذرا سا چہرہ کر کے آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دے، بس کافی ہے۔ اور استلام اور تقبیل اس وقت ہوتا ہے، بوسہ اس وقت ہوتا ہے کہ آپ پورے طور پر حجر اسود کو ہونٹ لگا دیں، اور استلام اس وقت ہوتا ہے جب کہ ہاتھ لگا کر ہاتھ کو آپ چوم لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے اوپر آپ نے طواف کیا تھا، اور جب وہ حجر اسود کے پاس پہنچے تو بھیڑ تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لاٹھی نکالا اور لاٹھی حجر اسود کو لگایا اور اس کو آپ نے بوسہ دیا۔ اگر آپ کا ہاتھ حجر اسود کو نہیں لگا ہے تو آپ ہاتھ کو بوسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اشارہ کافی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب ایسے جاتے جاتے کعبۃ اللہ کی طرف ذرا پلٹیں اور نگاہ اٹھا کر دیکھیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، ہاتھ نیچے گرا کر چلتے بنیں، چومنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر پہنچ کر ایک تو استباع ہے، دایاں کندھا باہر نکالنا ہے، اور دوسری چیز رمل ہے۔ رمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ اپنی طاقت بتاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم ذرا سا اچھل کر آپ قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھیں، اس کو رمل کہا جاتا ہے 3 چکروں میں۔ پہلا طواف جس کو طواف قدوم کہا جاتا ہے،
پہلے یعنی پہلے عمرے کا طواف، اس کے اندر آپ 3 چکروں کے اندر رمل کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ لیکن عورتوں کے لیے رمل نہیں ہے، عورتوں کے لیے رمل نہیں ہے، عورتوں کے لیے استباء نہیں ہے۔ عورتیں معمول اپنے جیسے چلنا ہمیں سے چلیں گے، مردوں کے لیے رمل ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے بڑھیں۔ اچھا، یہاں پر جو لکیریں بتائی گئی ہیں، اس کی ایک حکمت ہے۔ وہ حکمت کیا ہے؟ آپ جیسے ہی پہلا چکر لگائیں گے، جہاں بھی لگاؤ، اس کے بعد سے دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ چکر لگاتے ہوئے آپ کو آہستہ آہستہ باہر نکلنا ہے۔ دیکھیں، پہلا چکر کعبۃ اللہ کے قریب ہے، دوسرے چکر میں ذرا سا دور، تیسرے چکر میں ذرا دور، چوتھے چکر میں ذرا دور، پانچویں چکر میں ذرا دور، چھٹے چکر میں ذرا دور، ساتویں چکر میں بالکل باہر نکل جائیں گے۔ اگر پہلے چکر میں جہاں آپ طواف کر رہے تھے وہیں کرتے رہ جائیں گے تو بعد میں 7 چکر پورے ہونے کے بعد نکلنے کے لیے لوگوں کو دھکا دھکی دینا پڑے گا، نکل نہیں پائیں گے۔ آپ طواف کرتے ہوئے باہر نکلنے کی کوشش کریں، باہر نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور جب طواف جب شروع کرتے ہیں، طواف شروع کرتے وقت کہ ایسا نہ ہو کہ آپ بالکل یعنی زبردستی مجھے کعبۃ اللہ تک پہنچنا ہے، زبردستی ڈھکلتے ہوئے نہیں۔ آپ پہلا چکر بھی آہستہ آہستہ اندر جائیں، جیسے جیسے چکر ختم ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے باہر آئیں۔ اچھا، یہاں پر دعائیں کون سی کرنی ہیں؟ طواف کے اندر کون سی دعائیں کرنی ہیں؟ یہاں پر 2-3 باتیں یاد رکھیں۔ یہ ایک دعا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، طواف یعنی چکر شروع کرتے وقت، اور دوسرے یعنی رکن یمانی سے حجر اسود تک چلیں گے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھیں۔ اور جب 7 چکر ختم کریں تو مقام ابراہیم کے پاس پہنچ کر آپ یعنی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ آیت پڑھیں۔ آیت پڑھ کر مقام ابراہیم کی طرف جا کر کہیں جہاں اطمینان کی نماز ہوتی ہے وہاں جا کر پڑھ لے، وہ مقام ابراہیمی کہلائے گا۔ اور اسی جگہ جہاں پر مقام ابراہیم وہی پڑھنے کی کوشش کریں گے تو بہت دھکے مکے لگیں گے، نماز برابر نہیں ہوگی، اس طرف چلے جائیں۔ اچھا، جہاں تک رکن یمانی کا مسئلہ ہے، رکن یمانی اگر آپ اس کے قریب سے گزرتے ہیں تو ہاتھ لگائیں، ورنہ اشارے کی کوئی ضرورت نہیں، ورنہ آپ عام جیسے دوسرے ارکان کے پاس جائیں ویسے رکن کے پاس سے گزر جائیں، لیکن ادھر اس طرف اشارہ کرنا یا ہاتھ چوم لینا ایسی کسی کی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ رکن یمانی کے پاس قریب پہنچے تو ہاتھ لگانا، اس کی اجازت ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ لوگ ہم دیکھتے ہیں بار بار یہاں چومتے ہیں، وہاں چومتے ہیں، وہاں چھیتے ہیں، وہاں چھوتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اس کے لیے ایک واقعہ بتاتا، واقعہ نہیں یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے آئے تھے، اور جہاں کہیں بھی جاتے وہاں پر یعنی کعبۃ اللہ کو چھوتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا، عبداللہ ابن عباس نے منع کیا تو کہا کہ پورا تو کعبہ ہے۔ حضرت معاویہ نے کہا کہ پورا کعبہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہا۔ عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمہارے لیے اسوہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبی نے جو کیا ہے وہ کیا ہے۔ نبی کو میں نے دیکھا کہ مستلم وہاں جا کر اپنے آپ کو چمٹا لیے تھے کعبۃ اللہ سے، حجر اسود کو آپ نے بوسہ دیا تھا اور رکن یمانی کو آپ چھویا تھا۔ تو بس اتنا ہی کرنا ہے۔ تو رجعنا الی اسوۃ رسول اللہ کا کس نے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے، جبکہ عبداللہ ابن عباس چھوٹے ہیں عمر کے اندر، لیکن جب نبی کی بات آ گئی، سنت کی بات آ گئی تو فوراً معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رجعنا الی اسوۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں کہیں بھی نہیں چھوؤں گا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوا ہے وہیں پر چھوؤں گا۔ تو یہاں پر دعائیں کرنی ہے۔ اگر آگے بڑھ کر اب یعنی دروازہ اور رکن کیا کہتے ہیں حجر اسود دونوں کے درمیان اگر موقع مل جائے تو آپ خوب چمٹ کر دعائیں کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آنسو بہانا ہے، آنسو بہاؤ۔ پھر اس کے بعد اب آگے بڑھ کر یعنی مقام ابراہیم کے پاس یا اس طرف جہاں بھی موقع ملے وہاں پر آپ نماز پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد جا کر زمزم پئیں گے۔ زمزم پینے کے بعد بھی پھر استلام تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، موقع ملنا مشکل ہے، اب جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن زمزم وہاں اتنا پیجئے، تضلعوا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تضلعوا خوب پیو، اتنا بھرو کہ تمہارے
آتے سارے کے سارے زمزم سے بھر جائے تو خوب پینا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھے۔ اب اس کے بعد ہم لوگ آ رہے ہیں صفا مروہ۔ صفا مروہ کی سعی، صفا مروہ کی سعی جیسے ہی صفا پہاڑی پر آپ جائیں گے، اب تو پہاڑ نہیں ہے، صرف ایک نشانی بنا دی گئی ہے، ذرا بلندی پر ہے۔ ادھر کا بتایا نا، ہاں، طواف کی نماز جب پڑھتے ہیں، دو رکعت نماز جب پڑھتے ہیں تو پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھ لیں۔ اور میں بولا ہوں یہ نماز جہاں اطمینان کی ہوتی ہے وہاں جا کر پڑھیں، وہیں بھیڑ میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہم جائیں گے صفا پر۔ صفا کے اوپر جیسے ہی چڑھتے ہیں وہاں پر پہنچ کر آپ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں۔ وہاں بھی ایسے کچھ لوگ دو ہاتھ اٹھاتے ہیں، رکعت باندھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہاتھ اس طریقے سے کعبۃ اللہ کی طرف کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہاں پر دو دعائیں مروی ہیں، دو دعائیں۔ اچھا، ہر چکر میں کوئی دعا نہیں ہے، جو دعائیں مروی ہیں وہ انشاءاللہ لکھ کر آپ کو دے دیں گے، اتنی دعائیں یاد کر لیں۔ بقیہ اوقات میں آپ جو قرآن یاد ہے، جو دعائیں یاد ہے کر لے سکتے ہیں، لیکن ہر چکر کے لیے، ہر اس کے لیے الگ دعا نہیں ہے۔ تو صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کیا ہے وہ؟ انجز وعدہ نصر عبدہ حزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دو دعائیں ہیں، یہ دعائیں یاد کر لیں صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر۔ اور وہاں اسی جگہ دعا قبول ہونے کی جگہ ہے، صفا کی پہاڑی پر آپ کھڑے ہو کر اپنے لیے جتنی چاہے دعا کر لیں۔ پھر وہاں سے نکلیں تو آپ مروہ کی طرف چلیں، اور مروہ کی طرف چلیں گے تو درمیان میں میلین اخضرین، دو ہرے نشان آپ کو نظر آئیں گے، لائٹوں کی شکل میں نظر آئیں گے۔ تو وہاں پر پہنچ کر مردوں کو دوڑنا ہے، عورتوں کو دوڑنا نہیں ہے، اس بات کا خیال رکھیں۔ تھوڑا سا یعنی آپ دوڑنے کی شکل بنائیں، دوڑنے کی ضرورت نہیں، دوڑنے لگ جائیں گے تو عورتیں چھوٹ جائیں گی آپ کے ہاتھ سے۔ یاد رکھیے، ہمیشہ عورتوں کا جو محرم بن کر جاتے ہیں، عورتوں کو اپنے ہاتھ میں ہاتھ لے کر جائیں تاکہ بھیڑ میں کہیں گم نہ ہو جائیں، اور مل مل کر طواف کریں۔ اچھا، گروپ بنا کر نہیں لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے، دو آدمی مل جائے۔ تو اس طریقے سے وہاں پر کچھ لوگ عورتیں کہتی ہیں یہ تو حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی تھی، ہم کیوں نہ دوڑیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے تو مردوں کو دوڑنے کا حکم دیا ہے، عورتوں کو دوڑنے کا حکم نہیں۔ پھر صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر بھی آپ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کریں، اور وہاں بھی وہی یعنی دعائیں پڑھیں جو دعائیں صفا کے اوپر پڑھی گئی ہیں۔ اس طریقے سے صفا سے لے کر مروہ تک ایک چکر، مروہ سے لے کر صفا تک ایک چکر، اور اس طریقے سے ساتواں چکر کہاں ختم ہوگا؟ انشاءاللہ مروہ کے اوپر ختم ہوگا۔ جیسے ختم ہوا آپ باہر نکل جائیں، اسی طرف باہر نکل جائیں گے تو بہت سے وہ حجاموں کے دکان رہیں گے، آپ وہاں جا کر قصر کر لیں، کیونکہ آپ کو حج میں سر موڑنا ہے، قصر وہاں بہتر ہے، قصر کر بال کم کر لیں۔ اور عورتوں کے لیے بال پورے کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چوٹی کا آخری حصہ جیسا کہ بتایا گیا ہے، آخری حصہ یہ 1 انگل یا 2 انگل اگر کٹ کر لیتے ہیں تو کافی ہے۔ جی، بعض لوگوں نے انگلی کے برابر کہا ہے۔ اچھا، ممنوعات احرام شاید سے پہلے آئیں گی، بعد میں بھی شاید آئیں گی۔ بال یا ناخن کاٹنا، خوشبو لگانا، سر ڈھانپنا، جوتا یا موزہ پہننا اور سلا ہوا لباس پہننا یہ منع ہے۔ اسی طریقے سے نکاح یا منگنی کرنا یا نکاح کی باتیں کرنا یا عورت مرد کے درمیان میں تعلقات کی باتیں کرنا ساری منع ہے۔ اور ساتھ ساتھ عورتوں کا دستانے پہننا، کچھ عورتیں عادی ہوتی ہیں برقعے کے ساتھ دستانے پہننے کی، لیکن حج کے دنوں میں وہ نکال دینا چاہیے۔ حج میں جب احرام میں آپ رہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ مرد کا احرام سر میں ہے، عورت کا احرام چہرہ اور ہاتھوں میں ہے۔ تو اس بات پر غور کیجئے کہ مرد سر کھلا رکھنا ہے، عورتیں چہرہ کھلا رکھنا ہے اس وقت تک جب تک مرد سامنے نہ آئے۔ جب مرد سامنے آ جائیں تو اپنے چہرے کے اوپر یعنی نقاب ڈال لینا ہے۔ نقاب 2 قسم کا ہے، ایک ہوتا ہے نوز پہ باندھ لیتے ہیں چہرے پر، یہ ناجائز ہے، لیکن آپ
برقعے کے ساتھ یا اس کے اسکارف کے ساتھ ایک ایسا یعنی پردہ رکھیے کہ اس کا ایسے گرا دے تو ڈھک جائے، گھونگھٹ کی طرح سے نیچے گرا دے، ایسا پردہ رکھنا ہے، وہ باندھنے کا نہیں رکھنا، اور چہرہ کھلا بھی رکھنا۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ ہمارا چہرہ یعنی حج کے اندر کھلا رہتا تھا، جیسے ہی کوئی یعنی کوئی کچھ مردوں کا کوئی گروپ آ گیا تو ہم فوراً اجنبی لوگوں کا کوئی گروپ آ گیا تو ہم فوراً اپنے چہرے کو ڈھانک لیتی تھی۔ اور سے ڈھانکنا وہاں پر تو پورے طور پر بے پردہ ہو جاتی ہیں عورتیں، بڑا آزمائش ہو جاتی ہے مردوں کے لیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تو پردہ نیچے گرا لینا چاہیے، اور ہاتھ کھلے رہنا چاہیے، ہاتھ میں دستانے نہیں پہننا جی۔ اور جائز چیزوں کی بھی ایک فہرست آئے گی۔ دیکھیے ایک منٹ، حدود حرم میں جو بھی کوئی لقطہ پڑا ہے، نیچے کوئی پرس پڑا ہے، کچھ پڑا ہے، اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ اگر اٹھاتے ہیں تو جہاں پہنچانے کے مختلف جگہ صندوق بنے ہوئے ہیں، وہاں پہنچانے کا ارادہ ہے تو اٹھا سکتے ہیں، ورنہ آپ اٹھا نہیں سکتے، اور وہاں کے درختوں کو کھیڑ نہیں سکتے۔ طيب، یہ تو روزے کی بات ہو گئی ہے۔ اچھا، مباحات احرام کے اندر یہ چیزیں جائز ہیں۔ گھڑی پہننا، یہ کیا ہے، ہیڈ فون لگانا، یہ کانوں پر لگانا، یہ بھی جائز ہے۔ گاڑیوں میں سوار ہونا، کچھ لوگ گاڑیوں میں سوار نہیں ہوتے، شیعہ تو بغیر چھت کی گاڑی سے گھومتے ہیں دھوپ کے اندر۔ چشمہ پہننا، مرہم پٹی باندھنا، اسی طریقے سے بیلٹ باندھنا، چپل پہننا، اور نہانا، احرام بدلنا، انگوٹھی پہننا، چھتری استعمال کرنا، یہ تمام جائز ہیں۔ ساتھ ساتھ اگر کسی کے پاس چپل نہیں ہیں، جوتے ہیں، تو جوتے تک استعمال کرنے کی اجازت ہے، بہتر ہے کہ چپل استعمال کریں۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس کے بعد جو لوگ تمتع کر رہے ہیں وہ پورے طور پر بال کاٹنے کے بعد اپنے اصل کپڑوں میں آ جائیں گے، اور جو لوگ قران والے ہیں اسی احرام میں باقی رہیں گے، بال کاٹیں گے نہیں، بال بھی نہیں کاٹیں گے، اپنے احرام میں باقی رہیں گے یہاں تک کہ برحج آ جائے، حج کے ساتھ ساتھ برحج میں چلے جائیں گے۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ طيب، بارک اللہ فیک۔ وقت زیادہ تو نہیں آپ کے پاس جتنے لوگ سنے ہیں حج کی عمرے کا مکمل طریقہ، مباحات کیا ہے، ممانعات کیا ہیں، اگر کوئی اشکال ہے، کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس وقت ہے، ضرور آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں۔ اینی باڈی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ احرام کے بعد یا پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھنا، کہیں سنا کہ یہ پڑھنا جائز ہے، نبی سے کہیں سنا کہ پڑھنا نہیں چاہیے۔ کب ہے؟ احرام کی 2 رکعتیں، وہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے لیے الگ کوئی نماز نہیں بتائی۔ آپ فرض نماز پڑھ کر آپ نے احرام باندھ لیا تھا اور چل پڑے تھے۔ اگر کوئی شخص بغیر نماز کے احرام باندھ کے وہاں سے چل پڑتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر یعنی ہر حاجت کے لیے، ہر ضرورت کے لیے نماز پڑھنے کا حکم ہے، تو اس لیے یہ بھی آپ ایک اچھے ضرورت کے لیے جا رہے ہیں، 2 رکعت صلاۃ حاجہ کے طور پر 2 رکعت پڑھ کر وہاں سے احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت پڑھ کر میقات میں نکلتے ہیں تو اچھا ہے، بہتر ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور ایک سوال جی، طواف میں عورت کو چہرہ ڈھانپنا بولتے ہیں، جیسے اگر مرد سامنے آ گئے تو طواف میں تو اکثر مرد اور عورت صاحب مل کے رہتے ہیں، تو ہمیشہ مرد تو آگے عورتوں کو آتے ہی رہتے ہیں۔ اب 2 حالتیں ہیں عورت کی، کمرے سے باہر نکلنے کی ایک حالت ہے، ایک کمرے میں بیٹھنے کی حالت۔ کمرے میں جب رہیں گے تو کوئی سامنے نہیں رہے گا، وہاں تو کھلا رکھنا ہی رکھنا ہے۔ جب باہر نکلتے ہیں تو جہاں تک سڑک پر جاتے ہیں کوئی مرد نظر نہیں آیا، کوئی اجنبی، تو آپ چہرہ کھلا رکھ کر جائیں۔ لیکن جیسے ہی آپ حرم میں داخل ہوتے ہیں وہاں تو لوگوں کی بھیڑ ہی بھیڑ ہے، تو ایسے میں جیسا کہ
کہا گیا نا گھونگھٹ جیسا ایک یہ برقعے میں لگا لیں اور وہ اپنے چہرے پر چھوڑ دیں، چہرہ کھلا بھی رہے گا اور آپ کے چہرے کو آڑ بھی رہے گا، چہرہ کھلا بھی رہے گا، آپ کے چہرے کو آڑ بھی رہے گا، لیکن چہرے کو لگا کر باندھنے کی چیز استعمال نہ کریں، استعمال نہ کریں۔ اور اسی طریقے سے یہ جو ماسک جو لگایا جا رہا ہے اس سے بھی پرہیز کریں، اگر وہاں پر کوئی قانون نہ ہو تو، اگر وہاں پر کوئی قانون لا لیا گیا نہیں ماسک لگانا ہی ہے تو پھر ماسک لگانا پڑے گا، ورنہ شرعی اعتبار سے ماسک لگانا بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے، مردوں کے لیے تو جائز نہیں ہے، ماسک نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ بھیا بارک اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام۔ ابھی میرا یہ ڈاؤٹ تھا کہ ابھی کلیئر ہوا تھا، جو ابھی کووڈ کا سچویشن چل رہا، ماسک لگانا یا آپ کے حالت میں نہیں ہے، اوکے وہ تو ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کیا ہے تو ہم ابھی تک دس از دا 6th ٹریننگ اس مہینے میں، تھوڑے لوگ کیا بول رہے ہیں احرام بننے کے بعد عورت کو نہیں چھینا بولتے ہیں، لیکن عورت کے ساتھ بنا چھینکے دونوں مل کے صحیح مروا کیسا کرنا ویسا، ابھی دونوں ہاتھ مل کے جاؤ بولتے ہیں، کچھ اور نہیں کریں جی جی یا ہمیں کھجاؤ سے ناپلی سے نکل دینا احرام بن کے، عورت کو چھینا ہے تو آپ کے احرام کے کپڑے سے چھیو، ہاتھ سے نہیں چھیو بولتے ہیں، لیکن ہم نے صحیح بڑا بہترین سوال ہے، یہ بہت ہی اہم سوال ہے، بہترین سوال ہے، بہت ہی اہم سوال ہے۔ آپ کا وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے، حج کے اندر طواف ہے، طواف میں وضو رہنا ہے، باقی صحیح ہے، باقی میں وضو کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ عورت کو نہ چھونے کی بات کہیں نہیں آئی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں رہتے ہوئے وضو کرنے کے بعد ازواج مطہرات میں سے بعض کو بوسہ دے کر نماز کے لیے جاتے تھے، کہ اللہ کے رسول کا وضو ٹوٹ جاتا تھا۔ اور مس مرأہ، عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹنے کی بات فقہ شافعی میں بتائی گئی ہے، اور وہ لوگ بڑی مشکل میں رہتے ہیں۔ ہمارے پاس حدیث کے اندر کوئی ایسی بات نہیں آئی ہے کہ عورت کو چھونا منع ہے۔ ہاں شہوت کے ساتھ چھوئیں، یا چھونے کے بعد آپ کی شرمگاہ سے کچھ نکل جائیں، یہ تو بالکل جائز نہیں ہے، لیکن اس کی حفاظت کے لیے چھو سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے جا رہے تھے، بوسہ دے کر گئے، یہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہی تھی، تو سامنے ان کے بھتیجے نے کہا کہ شاید وہ آپ ہی ہو سکتی ہیں جن کو بوسہ دیا ہے، تو ماں عائشہ نے مسکرایا۔ تو اس طریقے سے یعنی عورت کو چھونا منع نہیں ہے، البتہ شہوت کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ بارک اللہ۔ یعنی بہت مشکل پڑ جائے گی، بہت مشکل پڑ جائے گی۔ ہاں سلام۔ ہاں وضو ٹوٹنے پر ہے، دیکھیے صرف وضو ٹوٹا ہے، آپ کو وضو نہ کرنا ہے تو اس وقت جہاں زمزم کا پانی کے نل لگے ہوئے ہیں وہاں پر وضو کا انتظام بھی ہے، باہر جانے کی ضرورت نہیں، جہاں کہیں بھی نل لگے ہوئے زمزم کے وہاں صرف وضو آپ کر سکتے ہیں، کر کے آئیں، اور جو چکر آپ کا چھوٹ گیا ہے، آدھے میں اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا تھا وہ آدھا چکر شمار نہ کریں، جو پہلے 3 چکر پورے ہو گئے ان کو شمار کر لیں، اگر 3 چکر ہو گئے ہیں تو چوتھا چکر شروع کریں، چوتھا چکر کے آدھے میں آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ آدھا چکر شمار نہ کریں۔ اور کوئی سوال کرنے والے ہیں مردوں میں؟ اینی بڑی مردوں میں کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے، خواتین سے سوالات آئے ہیں شیخ۔ ایک سوال آیا ہے، اگر کسی رکن کے درمیان دعا یا ذکر پڑھنا بھول گئے تو کیا کیا جائے؟ دیکھیے جتنی بھی دعائیں آئیں، ایک بات یہ خلاصہ یاد رکھیں، جتنی بھی دعائیں آئیں یہ سنت ہے، کسی بھی دعا کو رکن یا فرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار نہیں دیا۔ رکن اگر چھوٹ جائے تو آپ کا عمرہ حج ہوا ہی نہیں، فرض اگر چھوٹ جائے تو بکرا قربانی دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ سنت چھوٹنے پر آپ پر کوئی کفارہ نہیں ہے، آپ کا
یہ کیا کہتے ہیں عمرہ ہو گیا، آپ کا حج ہو گیا۔ اور جتنی بھی دعائیں، جتنی دعاؤں کا تذکرہ آیا ہے وہ ساری کی ساری سنت میں شمار کیے گئی ہیں۔ اگر کسی سے کوئی جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے، اگر بھول چوک میں چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کو یہ ہو جائے۔ اچھا ایک دوسرا سوال ہے، حیدرآباد سے نیت کرنا ہے یا میقات میں نیت کرنا ہے؟ حیدرآباد سے کپڑا باندھنا ہے، احرام کا کپڑا باندھ لینا ہے حیدرآباد سے، لیکن نیت آپ یلملم، میں بتانا بھول گیا تھا، یہاں سے ہندوستان جانے والے یلملم، قرن المنازل جس کو کہتے ہیں، یلملم بھی اس کا دوسرا نام ہے، فلائٹ میں اعلان کیا جائے گا، وہاں نیت کر لیں، لبیک عمرتن یا لبیک حجن کہہ دیں اور دل کے اندر نیت کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، امام مالک کے زمانے میں کوئی شخص سے کہا تھا کہ میں مسجد نبی سے نیت کا باندھ کر جاؤں گا، اس لیے کہ میقات جانے سے پہلے اگر یہاں سے اگر نیت باندھ لے تو میں اور بھی ثواب حاصل کر لوں گا۔ تو اس وقت امام مالک نے پوچھا تم صحابہ سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، صحابہ نے اور صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میقات پر پہنچ کر نیت باندھنے کے لیے کہا ہے، تم بھی وجہ ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو اس طریقے سے فلیٹ میں یا گھر میں نیت کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وہاں میقات میں پہنچ کر نیت کرنی ہے۔ احرام نامپلی سے باندھنا بول رہے ہیں، ہاں کپڑا باندھ لے سکتے ہیں آپ سہولت کے لیے، کیونکہ نہانے دھونے کی سہولت ہے، آپ باندھ لیجئے، لیکن نیت نہ کریں۔ نیت کہاں کریں؟ فلائٹ میں اعلان ہوگا، یلملم میں پہنچنے کے بعد وہاں پر آپ نیت کر لیں۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ ٹھیک ہے، یہ سیشن یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ ابھی حج کمیٹی کے چیئرمین صاحب جناب غوث العظم صاحب جو ہے اس محفل میں آنے والے تھے، لیکن ایمرجنسی میں ان کو جو ہے حیدرآباد میں حج ہاؤس جانا پڑا، تو لہٰذا انہوں نے جو ہے معذرت پیش کی اور انہوں نے جو ہے آپ تمام لوگوں کو مبارکبادی پیش کی کہ اللہ، انہوں نے دعا بھی جو ہے آپ کے دعائے کلمات بھی بھیجے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا یہ حج کا سفر جو ہے آسان کرے۔ اور ایک چھوٹا سا چینجنگ یہاں پر کمیٹی والوں کی طرف سے بھی ہم لوگ پروگرام میں چینج کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ کے جو بیگس جو